ہم اس صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت۔ شاہد صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اس وقت جو ریلیف ہے اس کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا حصہ ہے، بہت سی جگہ ہیں جو اس بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ رحمان صاحب۔ دیکھیے یقیناً آج جو کچھ ہوا، کلاؤڈ برسٹ ہوئے اور جتنی بڑی تعداد میں اموات ہوئی، یہ یقیناً ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے جو نہایت ہی افسوسناک ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہیلی کاپٹر کا حادثہ الگ سے ہو گیا، اس میں 5 افراد شہید ہو گئے۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے کہ آج یقیناً خیبر پختونخوا کے لیے ایک افسوسناک دن رہا ہے۔ صرف بنیر میں اگر ہم دیکھیں تو 92 افراد وہاں پہ ان کی اموات ہوئی ہیں، باجوڑ میں 21 اس کے علاوہ ہیں، شانگلہ میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں الگ سچویشن ہے، سوات میں الگ ہے، چرسدہ میں لکیلی 5 لوگ پھنسے تھے لیکن وہ بچ گئے ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن اگر آپ کلب کریں تو ایک مشکل کی گھڑی اس وقت ہے، اور اسی بات کو محسوس کرتے ہوئے چونکہ وہاں پہ جو عملہ تھا، جو وہاں پہ سٹاف تھا، بنیر سچ اس طرح ڈیولپ ڈسٹرکٹ نہیں ہے، وہاں پہ سٹاف بھی کم تھا اور جو دیگر ادارے ہیں وہ بھی اس طریقے سے وہ نہیں ہیں جس طرح بڑے ڈسٹرکٹس میں ہیں۔ اس لیے پشاور سے ابھی کچھ دیر پہلے خصوصی ٹیمیں ریسکیو 1122 کی روانہ کی گئی ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ وہاں پر جائیں بنیر میں، اور وہاں پر جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے، زخمی ہیں، جو ڈیڈ باڈیز ہیں، جو لوگ ابھی بھی مختلف علاقوں میں پھنسے ہیں، انہیں نکال سکے وہاں سے اور وہاں پہ انہیں ریلیف فراہم کی جا سکے۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑے لیول پر آفت ہے، ایک بہت بڑے لیول پر کی گھڑی ہے۔ شاید یہ بتائیے گا کہ یہ جو بنیر اور باجوڑ کے علاقے ہیں جن کے بارے میں زیادہ خبریں آ رہی ہیں، یہاں پر رابطوں کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ کیونکہ موبائل ٹاورز جو ہیں وہ ڈاؤن ہیں، رابطہ نہیں ہو رہا، پھر رابطہ سڑکیں ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے، تو یہ ایریاز جو ہیں وہ ایکسیسیبل ہیں؟ جی دیکھیے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ رابطہ سڑکیں بھی وہاں پہ ڈیمیج ہوئی ہیں، جو بریجز ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوئے ہیں، اور پھر یہ ان میں بہت سے ان ایکسیسیبل ایریاز ہیں، ہلی ایریاز ہیں، ریموٹ ایریاز ہیں، جہاں پر پہنچنا اور وہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کرنا یا وہاں نے لوگوں کو مختلف اشیاء پہنچانا وہ ایک مشکل کام ہے، اور اسی لیے ہیلی کاپٹر موو کیا گیا تھا پشاور سے، لیکن وہ چونکہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ اب چونکہ وہاں پہ ایسے ایریاز ہیں جہاں رات کے وقت پہنچنا یقینی طور پر مشکل ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسی لیے پشاور سے ٹیمیں بھیجی گئی ہیں خصوصی ایکوپمنٹ کے ساتھ، گاڑیوں کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود مشکلات ہوں گی، اور وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں، لیکن کل صبح جب ڈے لائٹ دوبارہ آئے گی تو اس کے بعد وہاں پہ جو لوگ پھنسے ہیں یا جنہیں ریسکیو کرنا ہے ان کے حوالے سے اصل کارروائی شروع ہوگی، اور اس کے لیے اگر صوبائی حکومت اپنا دوسرا ہیلی کاپٹر جو چھوٹا ہیلی کاپٹر ہے اس کا استعمال کرے گی، سیکیورٹی ادارے اگر وہ ہیلی کاپٹر فراہم کرتے ہیں، وہ آلریڈی سوات میں اور باجوڑ میں وہ خوراک فراہم کر رہے ہیں، وہ ریسکیو کے لیے کام کر رہے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ اگر مہیا کرتی ہے تو اس سے سہولت یہ ہوگی کہ وہاں سے لوگوں کو ریسکیو بھی کیا جا سکے گا، اور جو زیادہ زخمی ہیں انہیں پشاور اور سوابی اور مردان کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ منتقل کیا جا سکے گا تاکہ ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہو سکے اور ان کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ باجوڑ اور جو بنیر کے اضلاع ہیں یہ ہلی ایریاز ہیں زیادہ تر، اور اس میں دور دراز کے علاقے بہت زیادہ ہیں، اور وہاں پہ پہنچنا، وہاں تک ایکسیس کرنا، وہاں کے لوگوں کو ریلیف دینا وہ ایک مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں جو ہماری اطلاعات میں اب تک کی مشکلات آ رہی ہیں، لوگوں کو رابطہ نہیں ہے، چونکہ موبائل ٹاورز ختم ہو چکے، کئی علاقوں میں ویسے بھی موبائل کے سگنلز کا ایشو رہتا ہے وہاں پہ، لیکن اب جو ایک سچویشن بنی ہے، فلیش فلڈ ہوا ہے اور کلاؤڈ برسٹ ہوئے، اس کے بعد تو رابطوں کا یقینی طور پر ایک فقدان ہے، ایک مشکل کی گھڑی ضرور ہے۔ اچھا یہ شاید مجھے بتائیے گا، پیشگی اطلاع تو کچھ وارننگز تو جاری کی گئی تھی، لیکن کیا یہ غیر متوقع ہے جس طرح سے فلڈز آئے ہیں؟ حکومت اس حوالے سے کیا بتا رہی ہے؟
देखिए, जो सरकारी इदारे हैं, जो हुकूमती इदारे हैं, उनकी तरफ से अलर्ट तो जारी होते रहे हैं, और बारिशों के हवाले से, बारिशों के स्पेल के हवाले से, चूँकि आप जानते ही ये चौथा पांचवा स्पेल चल रहा है, तो ये मुसलसल एक अलर्ट की सिचुएशन तो रही है। लेकिन क्लाउड बर्स्ट जो है वो एक ऐसी चीज़ है, जिस तरह कि आपने खुद अपने इब्तिदाइये में कहा कि इंडिया में भी ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई है, बहुत से इलाकों में हो रहा है, और जो हमारा रीजन है वो तो क्लाइमेट जो चेंजेस हैं उनके हवाले से बिल्कुल एक हॉट स्पॉट बना हुआ है। और यही वजह है कि जो बाजोड़ और बुनेर दोनों में चूँकि क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और बुनेर में अगर हम देखें तो पूरा यूँ समझिए कि पूरा जो बाजार है पीर बाबा का, वो पूरा बाजार जो है वो फ्लैश फ्लड उड़ा के ले गया है। इस वजह से अमवात की जो स्केल है, जो शरह है, वो बहुत ज़्यादा है। बाजोड़ में भी कुछ हुआ है, और यकीनन इसकी वजह से जो इदारे हैं मदद का, जो मुतल्लिका महकमे हैं, उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी राइट, बहुत शुक्रिया शाहिद हमीद, हमारे ब्यूरो चीफ इत्तेहाल से आगाह कर रहे थे। एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, और अभी भी जो नुकसान हुआ है, कहा यह जा रहा है कि नुकसानात का ये इब्तदाई तखमीना है, ये नुकसानात बढ़ भी सकते हैं। बहरहाल एक डेवलपिंग स्टोरी है, इस